اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعت ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ انتہائی محبت سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں اور اس محفل پاک میں شریک ہونے والے ننھے منھے عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام احباب کا شکر گزار ہوں جو اس محفل پاک میں شریک ہوئے اور اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا اور اس محفل پاک میں شریک ہوئے، اور خصوصاً دعا گو ہوں ان تمام احباب کے لیے جو اس محفل پاک کا اہتمام کرواتے ہیں، اور خصوصی دعا ہے حافظ طاہر صاحب کے لیے جو ہر شخص کے پاس فرداً گئے اور انہیں اس محفل پاک کی دعوت دی، اور آپ تمام احباب کا شکریہ جنہوں نے اس دعوت پہ لبیک کہا اور اس محفل پاک میں تشریف لے آئے۔ اللہ پاک آپ تمام لوگوں کے معاملات آسان فرمائے اور حافظ طاہر صاحب کی عمر میں، رزق میں، مال میں، جان میں، عزت میں اضافہ فرمائے، اور ان کے والد محترم قاری میر خان صاحب کی مغفرت فرمائے اللہ کریم۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 سے شروع ہوگا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ میں نے فضیلت دی تمہیں سارے جہاں والوں پر۔ احباب ذی وقار، قرآن کریم میں لفظ نعمت بھی استعمال ہوا ہے اور لفظ نعمت بھی استعمال ہوا ہے، اور اگر لفظ نعمت استعمال ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے احسان، جیسے کہ اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا۔ یہ جواب دیا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہ یہ وہ کون سی نعمت ہے جس کا تو مجھ پہ احسان جتا رہا ہے۔ اور نعمت کا ذکر بھی اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، اور بہت سارا ساز و سامان جس میں وہ عیش کیا کرتے تھے۔ یہ ایک دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیں، چونکہ جو بنی اسرائیل ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمت کی، ظاہری، باطنی، دینی، دنیاوی، ہر قسم کی نعمت اللہ نے ان کے اوپر کی، لہٰذا اللہ نے نعمت لفظ استعمال کیا، نعمت ان کے لیے استعمال نہیں کیا۔ اور فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ،
اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی جہاں والوں پر۔ اللہ کریم نے سارے انبیاء کرام بنی اسرائیل میں بھیجے، پھر ان کے اندر تورات، زبور، انجیل یہ ساری کتابیں بھیجی۔ پھر بنی اسرائیل کے اندر اللہ کریم نے اپنے اولیاء بھیجے، پھر ان کو عادل حکمران بھی دیے۔ یہ سب کچھ اللہ کریم نے بنی اسرائیل کو عطا فرمایا، اور پھر ان کو علم و حکمت بھی عطا کی، اور بنی اسرائیل کو اللہ نے حکومت بھی عطا کی۔ یہ سب کچھ خالق کائنات نے عطا کر کے فرمایا کہ اب میں نے تمہیں جہاں والوں پر افضل کر دیا ہے، فضیلت دے دی ہے، اس وجہ سے کہ تم انبیاء کی اولاد تھے۔ اور اب جب کہ امام الانبیاء آ گئے ہیں تو اب وہ افضل ہے جو میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر میرے محبوب کے امتیوں کی صف میں شامل ہو جائے۔ بس جو میرے محبوب کے امتیوں کی صف میں شامل ہو جائے گا اب وہ جہاں میں افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا وہ شرف ہے، وہ عزت ہے، وہ عظمت ہے جس کی آرزو انبیاء کرتے رہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ انبیاء کیسے آرزو کرتے رہے؟ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، اللہ کریم نے جب ان کو جنت سے زمین پہ اتارا تو تھوڑا عرصہ گزرا تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کی یاد آنے لگی، کیونکہ جنت میں ہر وقت ان کو اللہ کا ذکر سنائی دیتا تھا، اور جو فرشتے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں دیتے تھے وہ سن سن کر اب وہ جنت سے مانوس ہو گئے تھے۔ اور چونکہ جب زمین پہ آئے تو اکیلے انسان تھے، یہاں اللہ کا ذکر تو سنائی نہیں دیتا تھا، تو مایوس ہو گئے، اور ایک دن بارگاہ خداوندی میں عرض کی، باری تعالیٰ وہاں سننے کو تیرا ذکر ملتا تھا اور یہاں ترس گیا ہوں، تیرا ذکر بڑے عرصے سے نہیں سنا۔ تو اللہ نے فرمایا آدم اسی زمین کو عرش بنا دیتے ہیں۔ پھر اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا اور ہدایت فرمائی، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام ہند میں اترے تھے تو اللہ نے پھر حکم فرمایا اور ہدایت فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام ہند سے چلے اور وہاں پہنچے جہاں آج شہر مکہ ہے، پیدل چل کے وہاں پہنچے، چونکہ اس وقت تو کوئی ملکی تقسیم تھی نہیں۔ تو جہاں حضرت آدم علیہ السلام پہنچے اللہ کی ہدایت سے، اللہ کے حکم سے، وہاں آج شہر مکہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وہاں کعبہ تعمیر کیا۔ تو اس کائنات میں سب سے پہلے کعبہ تعمیر کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ بعد میں جب حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، کعبہ منہدم ہو گیا، تو دوبارہ انہی تعمیروں کو جو اوپر بڑھایا وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے وہاں کعبہ تعمیر کیا۔ جب کعبہ تعمیر کر چکے، وہاں طواف کیا، اللہ کی عبادت کی تو بڑا لطف آیا۔ اب عبادت کر چکے تو پھر مکہ سے پیدل چلے، دوبارہ ہند واپس آئے، اور اب جب بھی دل اداس ہوتا ہند سے چلتے مکہ میں جاتے، عبادت کرتے، پھر واپس آ جاتے۔
اسی طرح آپ کی زندگی گزری اور اپنے آخری وقت میں پھر مکہ میں ہی مقیم ہو گئے، ادھر ہی مقیم ہوئے اور پھر ادھر اللہ کی عبادت کرتے تھے، پھر ادھر ہی مکہ میں ہی ان کا وصال ہو گیا اور مکہ میں ہی حضرت آدم علیہ السلام کی قبر بنی۔ ایک چیز، اور دوسری بات، جب کعبہ بنا تو کعبہ شریف کے تعمیر کرنے کے ٹھیک 40 سال بعد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے بیت المقدس تعمیر کر دیا، مسجد اقصی تعمیر کر دی۔ ٹھیک 40 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے زمانے میں 2 مساجد بنا دی، ایک شہر مکہ میں کعبۃ اللہ بنایا اور ادھر فلسطین میں مسجد اقصی بنا دی۔ اب تاکہ میری اولاد کے جو لوگ اس خطہ میں آئیں وہ یہاں عبادت کریں اور جو اس خطہ میں آئیں وہ مسجد اقصی میں عبادت کریں۔ اب یہاں کعبۃ اللہ کے گرد بنی اسماعیل آباد ہو گئے اور مسجد اقصی کے گرد بنی اسرائیل آباد ہو گئے، اور انبیاء سارے آئے تھے بنی اسرائیل میں۔ اب وہاں عبادت گاہ موجود ہے مسجد اقصی۔ اس وقت تو کوئی الگ کعبۃ اللہ کی فضیلت نہ تھی، وہی فضیلت تھی جو مسجد اقصی کی تھی، اور تعمیر کعبۃ اللہ بھی حضرت آدم علیہ السلام نے کیا اور مسجد اقصی بھی حضرت آدم علیہ السلام نے کی۔ دونوں کو تعمیر کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام، پھر ان کی اندر عبادت کرنے میں بھی ایک جیسا ثواب، کوئی الگ فضیلت کعبۃ اللہ کی نہ تھی، اور انبیاء سارے کہاں آئے؟ مسجد اقصی کے گرد۔ اس کے باوجود تمام انبیاء کا طریقہ یہ رہا کہ جب اپنا فریضہ نبوت سر انجام دے لیتے، اپنا جو اللہ نے ان کے ذمہ فرض کیا تھا اس کو نبھا لیتے، تو مسجد اقصی کے قریب سے چلتے کعبہ میں آ جاتے، اور یہاں صرف زیارت کے لیے ہی نہ آتے بلکہ یہاں ان کی بقیہ زندگی گزر جاتی، ادھر ہی ان کا وصال ہو جاتا اور ادھر ہی ان کی قبریں بنتی۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تو مایوس اس بات سے تھے کہ انہیں اللہ کا ذکر سنائی نہیں دے رہا تھا، تو صرف اللہ نے اپنا ذکر ہی سنانا تھا تو کعبۃ اللہ اللہ کریم ہند میں ہی بنا دیتا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہند سے مکہ تک اتنا لمبا سفر پیدل کیوں کروایا؟ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ تمام انبیاء کرام آئے مسجد اقصی کے قریب ارد گرد، اب اپنے ہاں عبادت گاہ موجود ہے مسجد اقصی، لیکن اس کے باوجود تمام انبیاء مسجد اقصی کے قریب سے چلتے کعبۃ اللہ میں آ جاتے، اپنا فریضہ نبوت سر انجام دینے کے بعد کعبۃ اللہ میں آ جاتے، یہیں اپنی ساری زندگی بقیہ کیوں گزارتے اور ادھر ہی ان کا وصال پھر کیوں ہو جاتا اور ادھر ہی ان کی قبریں کیوں بنتی تھیں؟ بس یہ سوال ہے۔ اب ان سارے سوالوں کا جواب ایک ہی ہے، اور وہ جواب کیا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے شہر مکہ میں اور وہ اللہ کے محبوب ہوں گے، تو ہر نبی اسی آرزو سے دنیا کے بقیہ علاقوں سے چلتے اور مکہ میں آتے کہ شاید اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ مجھے نصیب ہو جائے، اور شاید میرے بعد ہی
اور میرے زمانے میں ہی وہ تشریف لے آئیں، شاید میری ملاقات ان سے ہو جائے، شاید مجھے ان کی زیارت ہو جائے، اور پھر میں ان پہ ایمان بھی لے آؤں، اور پھر میں ان کی مدد بھی کروں۔ گویا تمام انبیاء کرام علیہ السلام نبی بن کر رہنے کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بننے کی آرزو رکھتے تھے، اور اسی آرزو میں انہوں نے مکہ میں اپنی بقیہ زندگی گزار دی، اور اسی آرزو میں انبیاء کا وصال ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، عظمت قرآن۔ مبارک ہو آپ کو کہ آپ اس نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں جس کا امتی بننے کی آرزو انبیاء کرتے رہے۔ اور جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب ان کی تفسیر میں نے پڑھی تو جب یہ آیت میں نے تلاوت کی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اور اللہ کی پاکی صبح شام بیان کرو۔ اب جب اس کی تفسیر میں نے پڑھی تو اس ساری گفتگو جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کی، اس کا خلاصہ مجھے نظر آیا، اور وہ خلاصہ کیا تھا کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اور صبح شام اس کی پاکی بیان کرو، اس بات کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اس نے تمہیں اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بننے کا شرف بخشا ہے۔ تو اللہ کریم نے بنی اسرائیل کو علم و حکمت دی، سب کچھ دیا، لیکن جب امام الانبیاء تشریف لے آئے تو فرمایا اب ان پہ ایمان لے آؤ۔ اب اس دنیا میں وہی افضل ہے جو میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کی صف میں کھڑا ہے۔